الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھی ہیں وہ کافروں کے حق میں تو بڑے سخت ہیں اور آپس میں بڑے مہربان. اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھتا ہے کہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی تلاش کر رہے ہیں. کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں. ان کے یہ اوصاف تورات میں لکھے ہیں اور انجیل میں ان کے اوصاف اس طرح ہیں گویا وہ ایک کھیتی ہیں جس نے پہلے پہل زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی، پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور وہ کھیتی دیکھنے والوں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا جی جلائے. جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ کی مقدس کتاب قرآن کریم کی 26ویں پارے میں سورہ فتح کی آخری آیت کریمہ تلاوت کی ہے.
اور اس کے ترجمے سے اتنا تو اندازہ آپ نے فرما لیا ہوگا کہ آج کا موضوع گفتگو کیا ہے۔ اصل بات شروع کرنے سے پہلے کچھ اشعار جو ایک سلیم الفطرت شاعر نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ساتھیوں کے بارے میں اپنی محبت اور عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ قرآن کریم سورہ انعام کی ایک آیت ہے، اذا جاءک الذین یؤمنون بآیاتنا فقل سلام علیکم۔ میرے پیغمبر، جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ ان پر سلام پیش کریں، فقل سلام علیکم۔ اس آیت کے حوالے سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پاک باز رفقا کے بارے میں ایک سلام ہے۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا، جن کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا۔ انبیاء کے بعد شہرا ہے انہی کے نام کا، جن کی ہمت سے پھلا پھولا چمن اسلام کا۔ ان حجازی غازیوں کو، شہسواروں کو سلام، جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن کی ہیبت سے لرزتے کفر کے ایوان تھے، جن سے لرزاں شام و روم و فارس و ایران تھے۔ ان خلافت راشدہ کے تاجداروں کو سلام، جن کا حملہ دشمنوں کو موت کا پیغام تھا، اس زمیں پر کفر جن سے لرزہ بر اندام تھا۔ جن کا حملہ دشمنوں کو موت کا پیغام تھا، اس زمیں پر کفر جن سے لرزہ بر اندام تھا۔ حق کی خوشنودی کے مخلص خواستگاروں کو سلام، جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاسباں، حق پرستوں کے تماشے دیکھتا تھا آسماں۔ ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو سلام، ان کی کوشش سے ہمیں قرآن کی دولت ملی، ان کی ہمت سے رسول اللہ کی سنت ملی۔ ان رسول ہاشمی کے رازداروں کو سلام، ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے، سو گئے اس گھر میں اس پر خلد بھی قربان ہے۔ گنبد خضرا کی رونق کو بہاروں کو سلام، ہر قدم ان کا خدا کے حکم کی تعمیل تھی، ان کے ہر قول و عمل میں دین کی تکمیل تھی۔ دعوت دین الہ کے شاہکاروں کو سلام، دین کی خاطر نہ کمتر فکر جان و مال کی، ان صحابہ کی محبت
جزو ہے ایمان کی رحمت للعالمین کے پاسداروں کو سلام۔ گلشن اسلام کی رنگی بہاروں کو سلام، سنت خیر الورا کے لالا زاروں کو سلام۔ حضرت صدیق و فاروق و غنی و مرتضیٰ، سنت و توحید کے ان پاسداروں کو سلام۔ حق تعالیٰ کی پڑی جن پر نگاہ انتخاب، ان وفا پرور نبی کے دوستداروں کو سلام۔ نور حق پھیلا ہے جن کے دم سے شرق و غرب میں، آسمان رشد کے ان چاند تاروں کو سلام۔ اقتدا جن کی دکھاتی ہے ہمیں راہ نجات، ان حیات مصطفیٰ کے رازداروں کو سلام۔ زندگی تھی وقف جن کی دین حق کے واسطے، شرع پیغمبر کے ان خدمت گزاروں کو سلام۔ جن کی عظمت پر ہیں شاہد آج بھی بدر و حنین، ان مجاہد غازیوں کو جانثاروں کو سلام۔ نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون، نام ہے جن کے مبارک دور کا خیر القرون، ان خلافت کے گرامی تاجداروں کو سلام۔ سبت ہیں جن پر نقوش پائے اصحاب رسول، سبت ہیں جن پر نقوش پائے اصحاب رسول، ان گزرگاہوں مقدس رہ گزاروں کو سلام۔ ہے محبت جن کی ایمان، ہے محبت جن کی ایمان، بغض ہے جن سے نفاق، ہے محبت جن کی ایمان، بغض ہے جن سے نفاق، کشور ایمان کے ان شہر یاروں کو سلام۔ سید کونین تیرے جانثاروں کو سلام، یعنی گردون نبوت کے ستاروں کو سلام۔ حضرات محترم، اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، جو اشہر حرم کا ایک مقدس مہینہ ہے، ملت اسلامیہ کے لیے خیر و برکت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے محبت، اخوت، آپس میں پیار اور خوشی کا پیغام لے کر آتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے اس بر صغیر میں، خصوصاً اس خطے میں، اس ملک میں جہاں میں اور آپ بستے ہیں، اس کو من حیث القوم، کیا خواص اور کیا عوام، کیا اور حکام، سب نے اس کو ہی غم کا، ماتم کا اور سوگ کا مہینہ بنا لیا ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بدقسمتی اور یہ ہے کہ اس کا عشرہ اولیٰ خاص طور پر، اور اس کے بعد پھر وقتاً فوقتاً اس ملک کے ممبر و محراب سے بھی اور اس کے ایک طبقے کے باڑوں سے بھی ایک ہی انداز سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ مقدس جماعت کی توہین، گستاخی، ان کی شانوں میں بدتمیزی کی آوازیں نکلتی ہیں،
اور اب تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں رہی، اب تو میڈیا اتنا فاسٹ اور تیز ہو چکا ہے کہ ایک عام آدمی بھی وہ سب چیزیں ریکارڈ کر سوشل میڈیا پر پھیلا رہا ہے۔ اور آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، میں نے بارہا دیکھا ہے، اور رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں وہ مناظر دیکھتے وقت تو کیا، بعد میں جب یاد آتے ہیں، اور وہ باتیں اور وہ خرافات جب ذہن کے اندر ان کا احساس و استحضار ہوتا ہے، اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ شاید گھر میں کوئی موت واقع ہو جائے کسی فرد کی، اس پر اتنا دکھ نہ ہو، اتنی تکلیف نہ ہو جتنا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ اس مقدس اور پاکیزہ جماعت جو ہمارے دین ایمان کے اولین گواہ ہیں، ان کی شان میں بدتمیزی اور گستاخی دیکھ کر اور سن کر تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے کچھ جو یاد پڑتا ہے، ایوب خان کا زمانہ تھا، لیکن پوری تفصیلات کا علم نہیں، اس وقت عمر بہت چھوٹی تھی، لیکن جب میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد اس مسجد میں آ گیا، کم و بیش 42 سال ہو گئے ہیں، تب سے کچھ شعور مکمل ہوا، تو پھر جو کچھ ہم نے پرنٹ میڈیا یا الیکٹرانک میڈیا سے معلومات حاصل کی، جو کچھ لٹریچر دیکھا، کچھ باتیں اپنے کانوں سے سنی، اپنی آنکھوں سے دیکھیں، تو ایسا محسوس ہوا کہ یہ ملک جس کے بارے میں ہم بچپن سے سنتے چلے آئے، اور آپ حضرات بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، لیکن عملاً ایسا محسوس ہوا کہ پاکستان کو اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہاں اصحاب رسول کی شان میں توہین اور گستاخی کی جائے، اور اللہ کے خالص دین جو توحید و سنت پر مشتمل ہے اس کی بغاوت کی جائے۔ اور یہ بغاوتیں اور اللہ کی نافرمانیاں اور اصحاب رسول کی شان میں گستاخیاں، ان کو باقاعدہ ہر طرح کا تحفظ حاصل ہے، پورے ملک کے وسائل ان کے تحفظ میں لگا دیے جاتے ہیں، اور ان کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے کہ تم جو چاہو کہو، ہمیں کچھ نہ کہو، ہمارے اقتدار کو کچھ نہ کہو، باقی جس کو چاہو جو کچھ کہو۔ ایسے حالات کے اندر کم از کم ہر مسلمان کی، جس کو بھی اللہ نے کچھ شعور بخشا ہے، اور خصوصاً علماء کی، اور جو منبر و محراب کے وارث ہیں، ان کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ کا مرتبہ اور منقبت اور ان کے مقام کو بیان کریں، کہ اگر ایک طرف ان کی شان میں گستاخیاں ہوتی ہیں، ان پر تبرہ ہوتا ہے، ان کی توہین و تحقیر اور تذلیل و تحمیق ہوتی ہے، تو دوسری طرف کم از کم مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیار کردہ پاکیزہ جماعت جو ہے، ان کے فضائل و مناقب اپنے احباب کے سامنے واضح کریں۔ علماء کی ذمہ داری بنتی ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ آج بھی بجز چند مساجد کے، جن کا استثناء کرنا ممکن ہے، جو کچھ باڑے سے آواز اٹھے گی وہی ممبر سے بھی آواز نکلے گی، اور سامعین کے دلوں کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف بغض اور نفرت اور بیر کے جذبات پیدا ہوں گے۔ غیر لوگ اگر یہ کرتے گلہ نہیں تھا،
لیکن اہل سنت کہلانے والے اور سنی کہلانے والے ملا اور پیر جس وقت یہ بکواس کریں گے اس وقت بہت تکلیف ہوتی ہے. کہ ان کی تقریروں سے بغض صحابہ کے جذبات لوگوں کے ذہنوں کے اندر پیدا ہو. اس لیے میں نے قرآن کریم کی یہ آیت اس وقت، یوں تو سارا قرآن کریم ان کی مدح و منقبت سے بھرا پڑا ہے. یہی وہ مقدس جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ سب کے سب ہدایت یافتہ لوگ ہیں. انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک ھم المتقون، یہ سارے کے سارے تقوی والے ہیں. انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ سب پکے ایمان والے ہیں. انہی کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الفائزون، یہ سب کامیاب ہونے والے ہیں. انہی کے بارے میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں اللہ نے اپنے قدرت کے ہاتھ سے ایمان لکھ دیا ہے. انہی کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ پاک نے ان کے دلوں کا امتحان لیا ہے. امتحان لینے والے دنیا میں لوگوں کے ذہنوں کا امتحان لیتے ہیں. اللہ نے جب ان کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا تو پھر انداز بدل دیا. ان کے ذہنوں کا نہیں، ان کے اللہ نے دلوں کا امتحان لیا. پھر نتیجہ کیا نکلا؟ رزلٹ فرمایا التقوی، اندر سے تقوی نکلا. اللہم مغفرۃ، اللہ پاک نے پھر رضا کے پروانے دے دیے. یہ آیت کریمہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی، یہ 29ویں نمبر کی آیت ہے سورہ فتح کی. 26ویں پارے میں سورہ فتح جو قرآنی ترتیب کے اعتبار سے 48ویں نمبر کی صورت ہے، اس کی آخری آیت میں نے تلاوت کی محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھی ہیں. یہ اوصاف بیان کر رہے ہیں پروردگار عالم. ہمارے شیخ حضرت شیخ القرآن نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم انبیاء کے حالات بیان کرتا ہے، صحابہ کے اوصاف بیان کرتا ہے. سارا قرآن کریم دیکھ لیے صحابہ کے اوصاف بیان ہوں گے. اور صحابہ یہ وہ مقدس جماعت ہے جس کو اللہ نے اپنے قرآن کے اندر معیار حق قرار دیا ہے. جس طرح سونے کو پرکھنے کے لیے ایک معیار ہے، ایک کسوٹی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کھرا سونا ہے یا اس میں ملاوٹ ہے. اللہ نے انسانیت کو اور ایمان کو اور ہدایت کو پرکھنے کے لیے صحابہ اکرام کو معیار قرار دیا ہے. قرآن کریم بالکل پہلے پارے کے اندر آپ دوسری سورہ بقرہ کے اندر پڑھتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان لوگوں کو کہا جاتا ہے، یعنی صحابہ کو ایک طرف کر کے باقی امت کو کہا، جب انہیں کہا جاتا ہے آمنو، تم بھی ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے یہ لوگ ایمان لائے جو محمد کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے، ایمان ایسا چاہیے. اسی سورہ بقرہ کے آخر میں ایک مقام میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ دنیا کے دوسرے لوگ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے صحابہ کرام. مخاطب بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح تم ایمان لائے ہیں اگر دوسرے لوگ بھی ایسا ایمان لائیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پھر تو ہدایت پر آ گئے ہو. اللہ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے کہ مومن کون سا ایمان مطلوب ہے پروردگار عالم کو. معیار مطلوب کون سا ایمان ہے؟ وہ صحابہ اکرام کا ایمان. یہاں دیکھیے محمد الرسول اللہ، حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں، جن کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں. اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں تو بڑے سخت ہیں، کافروں پر بڑے سخت ہیں. ان کے ساتھ پیار اور محبت اور دوستی کی پینگیں نہیں بڑھاتے.
ان کو سلوٹ نہیں مارتے. اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، لیکن آپس میں ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، قتل کرتے تھے، مارتے تھے، بغض تھا، بیر تھا، عداوت تھی، دشمنی تھی. فلاں مورخ نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، فلاں نے لکھا ہے، اردو میں، عربی میں، فارسی میں، انگریزی میں، ہر زبان میں لکھا ہے. آپ نے بھی پڑھا ہوگا تاریخ کے نام پر جو خرافات اور مغلظات پہلے بھی لکھے گئے اور آج بھی تعلیمی اداروں کے اندر پڑھایا جاتا ہے، اور وہاں سے پڑھنے والے، وہاں سے فاضل ہونے والے، وہاں سے فارغ ہونے والے ذہنوں کے اندر ایک گند، ایک کدورت، ایک میل، ایک بغض اور بیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ محنت کے بارے میں لے کر نکلتے ہیں، اور رزلٹ یہ نکلتا ہے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ایک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایک ناکام پیغمبر تھے، کوئی بھی ان کی محنت کا صلہ اور ثمرہ نہ ملا. دشمن کا مطلب تو پورا ہو جاتا ہے حصہ، لیکن کیا اس سوچ سے، اس فکر سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے؟ اگر رسول اللہ نے 23 برس محنت کر کے بھی جو جماعت تیار کی وہ بھی منافقین کی تھی، وہ لڑنے بھڑنے والوں کی تھی، آپس میں بغض و بیر تھا، تو رسول اللہ کی محنت کا صلہ کیا ہے؟ آج بھی ایک مرشد، ایک صحیح پیر و مرشد، ایک موحد اور متبع سنت پیر مرشد چند بگڑے ہوئے انسانوں پر محنت کرتا ہے تو وہ ولی اللہ بن کر نکلتے ہیں. کیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا اتنا صلہ بھی نہ نکلا کہ ابو بکر و عمر، عثمان اور دیگر صحابہ اکرام جو ہیں ان کا آپس میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں ان میں کوئی اخلاص نام کی چیز نہیں تھی. یہ موقع پرست قسم کے لوگ تھے. جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بند ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ پر دشمنی کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے. سیدہ فاطمہ کی وراثت غصب کر لی، خلافت پر قبضہ کر لیا، اقتدار کے بھوکے تھے آج کے سیاستدانوں کی طرح. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. وہ انسان تو سوچ سکتا ہے ایسی بات ہے جس کا نہ خدا پر ایمان ہے نہ محمد مصطفیٰ پر ایمان ہے، جس کا خدا پر ایمان ہے، رسول اللہ پر ایمان ہے، جو اسلام کو حق اور دین سے حق سمجھتا ہے، قرآن کو حق سمجھتا ہے، وہ دور دور تک اس کا وسوسہ بھی دل میں نہیں لا سکتا. صحابہ کے بارے میں کتابوں سے، تاریخ کی کتابوں سے نہیں پوچھنا دوستو. یہ ایک معیار دے رہا ہوں آپ کو. سارے جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں یا کم تعلیم یافتہ ہیں، صحابہ کو پرکھنا ہے تو اللہ کی کتاب سے پرکھو. صحابہ کو ان لوگوں سے، ان چیزوں سے نہیں پرکھنا جو بہت چھوٹے درجے کے ہیں، جو صحابہ کی جوتیوں کے نیچے لگی ہوئی مٹی کے گرد کے برابر بھی مورخ نہیں تھے. ان کی لکھی ہوئی کتابوں سے صحابہ کرام کو کیسا پرکھا جائے گا؟ صحابہ کو پرکھے اللہ کی وحی کے ذریعے سے، صحابہ کو پرکھے محمد مصطفیٰ کی تعلیمات کے ذریعے سے. صحابہ کو پرکھو ان سے جو صحابہ سے بڑے تھے. صحابہ سے بڑے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور خالق کائنات کے فیصلوں سے پرکھو. اب یہ خالق کائنات کے فیصلے ہیں. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھی ہیں. دھیان کرنا، غور سے سننا. اشداء علی الکفار، وہ بزدل نہیں، ڈرپوک نہیں، دبنے والے نہیں، جھکنے والے نہیں، لیٹ جانے والے نہیں. اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت.